السلام علیکم ایوری ون۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے ہوئے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس چیز کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ دعاؤں پر یقین ہی ہماری تقدیریں بدلتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعا کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو یہی تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ وہ مجھے نواز دے گا تو مجھے یقین ہے اس پر کہ وہ مجھے ضرور نواز دے گا۔ وہ میری ہر ناممکن دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور جب اللہ نے تمہارے حق میں معجزے کرنے ہوتے ہیں تب وہ تمہیں اپنی لاڈلی نماز تہجد سے متعارف کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبوں کا ایک حصہ ہے اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، مگر تاخیر تو اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی دعاؤں کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں کرتا جب تک تم اس سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ سب کچھ ناممکن نظر آنے کے بعد بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا وہ امید کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تکلیف جب عروج پر ہو اور بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ یقین رکھو، سارے وسوسے دل سے نکال دو، پھر دیکھو کہ وہ غیب سے تمہارے لیے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہاری امید کو اللہ نے برقرار اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں معجزوں تک پہنچاتا ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ دل میں ناممکن کے وسوسے لائے، ان دعاؤں کو اور زیادہ یقین سے مانگو کہ یہ تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ کبھی کبھی تمہاری چاہت تمہارے نصیب سے بس ایک دعا کا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ایک دعا ہوتی ہے وہ آغاز سے انجام تک سب کچھ بدل دیتی ہے۔
اللہ تو सहरग से भी ज़्यादा करीब है तुम्हारे, फिर कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी आँख में छुपे हुए इन आंसुओं से बेखबर हो। और अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार होता तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद याकूब को यूसुफ से दोबारा क्यों मिलवाता, जिसका नाम अस्सलाम है यानी सुकून देने वाला। फिर वो कैसे तुम्हें बेसुकून रख सकता है, जिसका नाम अल गफूर है यानी बख्शने वाला। फिर वो कैसे तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, जिसका नाम है अल रज़्ज़ाक यानी देने वाला। फिर वो कैसे तुम्हें उन चीज़ों से महरूम रख सकता है जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि ये मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम चाहते हो, वो सब हो सकता है जो तुम मांगते मांगते नहीं थकते। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। जो एक आंसू को इतनी मोहब्बत से संभालता है तो सोचो वो उन दुआओं को कैसे रद्द कर सकता है जो सिर्फ उससे मांगी गई हो। वो इन सजदों को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है जो तकलीफ में सिर्फ उसके सामने किए गए हो। वो सब देखने वाला और जानने वाला, उसकी नज़र हर चीज़ पर है। बस तुम ज़रा सी देरी पे दिल छोटा ना करो, मायूस मत होना। तुम्हारा ये नमाज़ों में रोना बेवजह तो नहीं, और बेफिक्र हो जाओ, ये कभी भी ज़ाया नहीं होता। जो आंसू अल्लाह के सामने बहाए जाते हैं उन्हें पानी से मोती बना देता है अल्लाह। जो भी खुद को इसके हवाले कर देता है वो उसे संभाल लेता है।